بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کے متعلق اولیاء کرام کے اقوال۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو۔ اللہ تعالیٰ پر نظر کرنا شکر ہے اور نعمت پر نظریں جمائے رکھنا کوئی شکر نہیں ہے۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے بعد دائمی زندگی میں نہ تو نگری کی قدر ہوگی اور نہ درویشی کی، بلکہ اس روز صبر و شکر کی قدر کی جائے گی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اسی نعمت کی جنس سے ہو۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر عضو پر زکوٰۃ ہے۔ وہ اس طرح ادا کرے کہ انسان سب اعضاء کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، اسے لہو و لعب کے کام نہ لائے تاکہ نعمت صحت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو سکے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی، اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نعمت یا خوشی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر راضی کرنا ہے۔ حضرت بشر حاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ پیٹ کا شکریہ یہ ہے کہ اسے حلال رزق سے پر کیا جائے۔ شکر کی عملی صورت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی شکر کا تعلق دل، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا خیر خواہ ہو اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن محسوس نہ ہو۔ زبان سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں زبان شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہتا رہے اور اظہار و مسرت منعم کی وجہ سے کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا حال دریافت کیا تو اس شخص نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خوش ہوئے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بلا و مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ بدن سے شکر کی عملی صورت۔ بدن سے شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اسی کام میں مشغول رکھے جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضائے بدن کو دراصل آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان انہیں آخرت کے لیے مشغول رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی نظر کرم اپنے غلام پر پڑ جاتی ہے، وہ بھی اس کی غیر حاضری میں، کیونکہ غلام بادشاہ سے بہت دور ہے۔ بادشاہ اسے اپنے حضور میں شرف باریابی نہ صرف عطا فرمانا چاہتا ہے بلکہ اپنے حضور میں حاضر ہونے کے لیے گھوڑا اور زاد راہ بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مقرب اور مصاحب بارگاہ بن جائے اور جاہ و چشم اور عزت و منزلت کی نعمت سے مالا مال ہو جائے۔ حالانکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری یا نزدیکی یکساں ہے، اس کی آمد سے بادشاہ کی سلطنت کا کچھ بنتا سنورتا نہیں اور اس کے نہ آنے سے کچھ بگڑتا یا گھٹتا نہیں ہے۔ بس بادشاہ کو غلام کو بلانے کا مقصد صرف اسے نوازنا ہے، صرف غلام کی بھلائی اور فائدہ ہے۔ اب تین صورتیں ہیں۔ اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور زاد راہ بھی مناسب طریقے سے خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس نے گھوڑے اور زاد راہ دونوں کا نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ لیکن اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر الٹی ہی سمت چل پڑتا ہے اور دربار شاہی میں حاضر ہونے کے بجائے اس سے اور بھی دور چلا جاتا ہے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اگر دونوں چیزوں یعنی گھوڑے اور زاد راہ کو بیکار پڑا رہنے دیتا ہے اور نہ حاضر ہوتا ہے اور نہ پہلے کی نسبت زیادہ دور ہو جاتا ہے، کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتا تو یہ بھی کفران نعمت ہے، لیکن دوسری صورت سے ذرا کم ہے۔ پس اسی طرح اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی عبادت اور اطاعت کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ قربت الہی کا بلند درجہ حاصل ہو جائے تو وہ بندہ شاکر ہے، اور اگر بندہ ان نعمتوں کو گناہ
اور اسیاں میں ضائع کر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کی نسبت دور تر ہو جائے گا اور یہ کفران نعمت ہے اور حد درجہ ناشکری ہے۔ اور اگر جائز و مباح قسم کے عیش و عشرت میں خرچ کرے یا سرے سے خرچ ہی نہ کرے اور معطل رہنے دے تو یہ بھی کفران نعمت ہے، اگرچہ شدت کے لحاظ سے نسبتاً کم درجے کا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اسی مصرف میں لائے جو رسول اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے، اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کبھی بھی نہ کرے۔